صاحب ذرا بتائیے گا، آپ کا یہ سوال بڑا حیران کر رہا ہے سب کو کہ ریاست ہمارا فیصلہ کر دے، ایسی کیا مجبوری ہے جو آپ کو یہ بیان دینا پڑا اور سندھ حکومت کے پاس گروی رکھنے سے کیا مراد ہے؟ ذرا اسے ایلیبریٹ کیجئے گا۔ دیکھیے، یہ کوئی آج کی بات نہیں ہے، یہ اس حکومت کی بات نہیں ہے، پچھلے 15 سالوں سے ہے، تو یہ پچھلے 70 سالوں سے یہ نظام اور کہ یہاں پر کوٹا سسٹم ہے، یہاں پر جابز نہیں دیتے، یہاں پر نوکری نہیں دیتے، یہاں پر شہری علاقوں کو جو ہے وہ اون نہیں کرتے، ترقی نہیں کرتے، لیکن پچھلے خاص طور پر پچھلے 15 سالوں سے خاص طور پر پچھلے 15 سالوں سے جب سے حکومت ہے پیپلز پارٹی کی، ایک قطرہ پینے کا پانی شہر میں نہیں دیا۔ جو پانی پینے کا آتا تھا اس پینے کے پانی کو بھی ہائیڈرنٹ بنا کر ہمارا پانی چوری کر کے ہمیں بیچتے ہیں۔ جو کوٹا سسٹم ان کے بڑوں نے 40% شہری کوٹا رکھا تھا، اس 40% شہری کوٹے پہ بھی جعلی ڈومیسائل بنا کر یہاں کے نوجوانوں کی روزگار کو جو ہے وہ ہتھیا لیتے ہیں۔ یہاں پر ایک نیا اسکول نہیں ہے، رات میں بجلی نہیں ہے، صبح پانی نہیں ہے، یہاں پر کوئی ہسپتال نیا نہیں کھلا۔ اور اس کے بعد جب آپ ان سے بات کریں، جب آپ ان سے گفتگو کریں، آپ دیکھیں ڈیلیمیٹیشن میں انہوں نے کیا کیا، پھر سینسس میں اگر ہم حکومت پاکستان کا وفاق کی حکومت کا حصہ نہیں ہوتے تو پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ اپنے انیومیریٹرز کو لگا کر اپنے ڈی سیز کے ذریعے 1,35,00,000 لوگوں کے اوپر یہ شہر کی گنتی کمپلیٹ کر چکی تھی۔ 7 اپریل 2000 اسی سال 2023 7 اپریل کا اگر آپ اخبارات اٹھا کر دیکھیں، 7 مئی کے اخبارات، جب 98% مردم شماری کمپلیٹ ہو گئی اور کراچی کی گنتی 1 کروڑ صرف 35 لاکھ آ رہی تھی۔ یہ تو ایم کیو ایم حکومت کا حصہ ہے، وفاقی حکومت کا 5 دفعہ وزیر اعظم ملے، 11 دفعہ وفاقی وزیر احسن اقبال ملے، اور اس کے بعد ہمارے فالو اپ کی وجہ سے پھر یہ ڈیٹس بڑھی ہیں اور آج 56 لاکھ لوگوں کا اضافہ ہوا ہے اس ڈیٹ کے گزرنے کے بعد، اور ابھی بھی اس کا آڈٹ ہونا باقی ہے۔ صرف ہم یہ کہنا چاہتے ہیں، یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دیکھیے، ہم نے اپنی پوری کوشش کر لی کہ اس نظام جس میں پیپلز پارٹی کی یہاں پر حکمرانی ہے، پروونشل گورنمنٹ، پیپلز پارٹی اپنی اس پروونشل گورنمنٹ سے جو اختیارات اور وسائل ہے وہ نیچے دینے کے لیے تیار نہیں ہے، شہری علاقوں میں کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ یہ جو 18ویں ترمیم ہوئی ہے ملک میں، اس کے بعد سارے اختیارات اور وسائل کو دے دیے گئے۔ 56% ڈیویزبل پول میں ان کو پاکستان کے پیسے مل جاتے ہیں، 1,500 ارب روپے سالانہ ان کو مل رہے ہیں، 15,000 ارب روپے ان کو مل چکے ہیں۔ یہ نیچے کے بھی اختیارات اور وسائل لے کر بیٹھ گئے اور انہوں نے پورے شہر کو تباہ برباد کر دیا ہے، اور یہ باعث ہیں، ہم نے ساری کوششیں کر لی، یہ پریجوڈس ہیں، باعث ہیں، اس لیے ہم اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ شاہد خاقان عباسی صاحب جو کہ ایکس وزیر اعظم پاکستان ہیں، اور کرنٹ سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین صاحب جو کہ اس وقت سینٹ کے ڈپٹی چیئرمین ہیں، وہ یہ جو بات فرما رہے ہیں کہ یہ نظام، اس ملک کا نظام، اب یہ نظام نہ پچھلی حکومت چلا پائی صحیح طریقے سے، نہ یہ حکومت چلا پا رہی ہے، اور اس نظام، اس ایکویشن کے تحت اب پاکستان آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اس ملک میں مزید ایڈمنسٹریٹو جو ہیں وہ صوبوں کی ضرورت ہے، اور خالد مقبول صدیقی صاحب نے یہ بات کر دی ہے کہ بھائی یہ دھرتی ماں، یہ پاکستان ہماری دھرتی ماں ہے، اور یہ پروونشل گورنمنٹ ہمارے ساتھ صحیح برتاؤ نہیں کر رہی، تو ہم کیا کریں؟ ہم اپنی نسل کشی کرواتے رہے ان کے ساتھ۔ مصطفیٰ کمال صاحب، تو یہ وہ آپ جو جن چیزوں کی طرف نشاندہی کر رہے ہیں، یہ باتیں تو آپ بہت عرصے سے کہتے آ رہے ہیں، تو ایسی کیا مجبوری تھی کہ ایم کیو ایم اس اتحاد کا حصہ بنی؟ ماضی میں اب آپ ہی کے پارٹی کے رہنما یہ فرماتے رہے، جو پچھلی پی ٹی آئی کی حکومت تھی مرضی سے شامل نہیں ہوئے تھے، تو کیا یہ ایک کھلا اعتراف ہے کہ ایم کیو ایم بے بس ہے اور کسی بھی حکومت میں شامل ہونے کے لیے اس کی اپنی مرضی نہیں ہوتی؟ دیکھیں، آپ جس جو بات مجھ سے کہلوانا چاہ رہی ہیں، ایسی بات تو نہ میں کہوں گا، نہ مجھے یہ بات ایسی بات ہے۔ دیکھیے، ایم کیو ایم پیپلز پارٹی کے ساتھ حکومت کا حصہ نہیں ہے، ایم کیو ایم پی ایم ایل این کے ساتھ وفاقی حکومت کا حصہ ہے۔ صوبائی اسمبلی میں ہم اپوزیشن بینچز پہ بیٹھے ہیں، اور ابھی ہم اپوزیشن لیڈر کے لیے اپلائی کرنے جا رہے ہیں پروونشل اسمبلی میں۔ ہم سندھ کی صوبائی حکومت کا حصہ نہیں ہیں۔ یہ جن زیادتیوں کا میں آپ سے ذکر کر رہا ہوں، یہ سندھ کی صوبائی حکومت جو پیپلز پارٹی کی ہے، وہ 15 سالوں سے یہ زیادتیاں کر رہی ہے، اور ہم ہر لیول پہ ہم یہ بات کرتے چلے آ رہے ہیں۔ اگر آپ اپنے فیصلے کرنے میں خود اختیار رکھتے ہیں۔ بھی آپ کا سوال ہی بالکل عجیب ہے۔ ریاستی سے انسان بولے گا، کوئی یونائٹڈ نیشن سے تھوڑی کہے گا۔ بھائی ریاست پاکستان کا مطلب ہے اس ملک کی عدلیہ ہے، اس ملک کا
آپ کو وفاق میں کے وعدے پورے نہیں ہو رہے تو آپ اپنی مرضی کا تعین کر دیں. آپ تو ماضی میں بھی حکومتوں میں آتے رہے ہیں, جاتے رہے. جی ابھی بھی چلے جائیں گے, آ جائیں گے. یہ موقع نہیں ہے. پاکستان کے چند ہفتے اس حکومت کے رہ گئے. پاکستان کی اکانومک کنڈیشن ایسی نہیں ہے کہ اس اکانومک کنڈیشن پہ ہم جو ہے کہ ہم حکومت میں 4 ہفتے پہلے باہر آ جائیں, آپ کا ڈالر جو ہے دوبارہ 400 روپے کا ہو جائے. یہ نہیں ہو سکتا نا. یہ نہیں, یہ کوئی بچوں کا کھیل نہیں ہے. جو ہم بات کر رہے ہیں یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ سیاسی بیان سمجھا جائے؟ نہیں, یہ سیاسی بیان, یہی تو میں کہہ رہا ہوں آپ کو, یہ پالیٹکس نہیں ہے. یہ لاوا پکڑا ہے. ہر چیز کی کوئی حد ہوتی ہے. اگر سندھ حکومت کو, بھائی سندھ حکومت جو ہے وہ کسی آئین اور قانون کے دائرے میں آتی ہے, نہیں آتی. اس آئین اور کے دائرے میں اس کو لانا پڑے گا. یہ کراچی میں 3 کروڑ کے لوگ, یہ بھیڑ بکریاں نہیں ہیں کہ وفاق اپنی جمہوریت چلانے کے لیے, ریاست اس ملک کو خاموشی سے چلانے کے لیے اس کراچی کے لوگوں کو ان کے حوالے کر دے اور کوئی پوچھے نا. اس لیے میں ریاست کو آواز لگا رہا ہوں. اور ہم ریاستی کو آواز لگائیں گے نا, اپنی ریاست کو. کوئی یونائیٹڈ نیشن کو یا کسی خدا نخواستہ دشمن کو تو آواز نہیں لگائیں گے. اور ریاست سے آپ کی مراد وفاقی حکومت ہے؟ ریاست سے مراد آپ کی کیا ہے؟ ریاست جو ہے وہ ریاست جو ہے وہ تمام وفاقی حکومت, پاکستان کا میڈیا, پاکستان کی جوڈیشری, پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ, یہ سب لوگ ریاست کے زمرے میں آتے ہیں. پاکستان کی پارلیمنٹ, پاکستان کا سینٹ, یہ سب کچھ ریاست کے زمرے میں آتے ہیں. اور وہ جو آپ کا ساری معاملات طے پائے تھے عدم اعتماد کے ٹائم پہ, وہ اس کے ضامن پی ایم ایل این تھی, شاہد خاقان عباسی, شہباز شریف. تو کیا وہ جو معاہدہ, جو بات چیت ہوئی تھی, اس پر عمل درآمد کروانا وفاقی حکومت پی ایم ایل این کی ذمہ داری ہے یا پیپلز پارٹی کی ذمہ داری ہے؟ نہیں دیکھیں, پیپلز پارٹی سے اگر وہ معاہدہ ہوا تو پیپلز پارٹی کو ان تمام معاہدوں کو فلفل کرنا چاہیے تھا. لیکن ڈیفینیٹلی پیپلز پارٹی نے ان میں سے کسی معاہدے کو فلفل نہیں کیا. ہاں, وفاقی حکومت نے ہماری بات, جب ہم نے اپنی فریاد کی ہے, وفاقی حکومت نے ہماری بات سنی ہے اور ہم وفاقی حکومت کے ساتھ اس لیے کھڑے بھی ہیں. میں نے آپ کو سینسس کی مثال دی کہ یہاں پر ڈی سیز کو اور انیومریٹرز کو لگا کر, سرکاری افسروں کو لگا کر 1 کروڑ 35 لاکھ پر اس کی آبادی بند کرنے جا رہے تھے. آج 1 کروڑ 91 لاکھ ہے. تو یہ ہمارے حکومت میں حصے دار ہونے کی وجہ سے ہے. اور وزیر اعظم سے جب ہم نے ٹائم مانگا ہے, وفاقی وزیر سے جب ہم نے ٹائم مانگا ہے جن بھی ایشوز کے اوپر, تو وفاقی حکومت نے ہماری بات سنی ہے. اگر ساری بات مانی نہیں ہے تو کم سے کم ہماری داد رسی ضرور ہوئی ہے. لیکن ہمارا جو گلہ ہے, جو ہم آپ سے شکایت کر رہے ہیں, اور یہ بات میں نے اس تناظر میں بھی کی ہے کہ سینٹ کے ڈیپٹی چیئرمین اور پاکستان کے سابق وزیر اعظم نے, جو کہ اس ملک کے حالات کو بہت اچھی طریقے سے جانتے ہیں, وہ یہ بات کر رہے ہیں, ہم اس کی تائید کر رہے ہیں کہ اب یہ ملک اس نظام کے تحت نہیں چل سکتا جس نظام کے تحت آپ نے این ایف سی ایوارڈ لیتے ہیں, نیچے پی ایف سی ایوارڈ نہیں دیتے. 18ویں ترمیم میں سارے اختیارات اور وسائل لے لیے اور نیچے سے بھی سارے اختیارات اور وسائل غصب کر کے آپ وزیر اعلیٰ ہاؤس کو پاورفل کر کے آپ اس شہر میں بددیانتی کر رہے ہیں. 5 لاکھ نوکریاں دے دی ہیں, 1 نوکری کراچی والوں کو, حیدرآباد والوں کو نہیں ہے. مزید 25,000 نوکریاں دے رہے ہیں. ایڈ لکھ رہے ہیں کہ جو سکھر کے آئی بی اے سے ٹیسٹ پار کر کے آئے گا یا وہاں کی جس کے بعد ڈگری ہوگی اس کو کراچی میں نوکری ملے گی. اس طرح نہیں چلے گا یہ ملک. اس لیے میں ریاست کو آواز دے رہا ہوں کہ یہ ملک پہلے ہی بہت زیادہ گھمبیر مسائل میں گھرا ہوا ہے. اس کے اوپر اگر آپ نے توجہ نہیں دی اور ہمیں گروی رکھ دیا صرف اس پیپلز پارٹی کی پروونشل گورنمنٹ کے ہاں, تو پھر کل کو اس پاکستان کو نقصان پہنچ رہا ہے آج بھی, اور کل بھی اس سے نقصان پہنچے گا.